شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک کھیرا روزانہ کھا لینے سے بندے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈال دو۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ خالص سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے بال جلد سفید نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ بال لمبے، گھنے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا مل لو۔ چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رس لگایا کرو۔ توے پر نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں۔ گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے باجرا ڈال لو، گھریلو نچاکیاں کم ہوں گی۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ ہیں تو کدو کا جوس بنا کر پی جائیں، وزن کم ہونے لگے گا۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دینے سے آفت جیسے آئی ہوگی ویسے ہی واپس چلی جائے گی۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کو کمزور کرتا ہے۔ نیم کے پتوں کو لیموں کے رس میں پیس کر دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ باتھ روم میں رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ باجرے کی روٹی کھائیں، یہ گیس اور بد ہضمی جیسے امراض سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ دل کے مریض کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے اپنے سر پر مالش کروا لو، آپ کا دماغ انتہائی تیز ترین ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لینے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنی ہے تو ٹماٹر رگڑ لو۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ گڑ کی دھونی لو، بند ناک فوری کھل جائے گا۔ اگر آپ گلے اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ شادی کی پہلی رات ہی میری بیوی نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر طلاق لی، حالانکہ میں حافظ قرآن تھا اور ایک مسجد میں امامت کرتا تھا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا کہ میرے موبائل پر ایک پیغام آیا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی نے تم پر جھوٹا الزام لگا کر تم سے طلاق کیوں لی تو اپنے باپ کے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں بھاگتا ہوا ابا کے کمرے کی طرف گیا، دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر بری حالت میں زندگی نے میرے ساتھ جو عجیب کھیل کھیلا تھا اس نے تو مجھے ساکت ہی کر ڈالا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کافی دیر تک تو میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید یہ سب ایک خواب ہے اور ابھی میں آنکھیں کھولوں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آنکھیں کھولنے کے باوجود وہ خواب نہیں بلکہ ایک ڈراؤنی حقیقت ہے۔ یہ میری شادی کی پہلی رات کا منظر تھا، وہ رات جو میاں بیوی دونوں کے لیے حسین سپنے سجانے کی رات ہوتی ہے، جب دونوں طرف سے اس رات کے لیے بہت سی خواہشیں، حسرتیں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اگرچہ بہت شرمیلا تھا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کی تعریف میں یہ الفاظ کہوں گا
کہ اسے لگے گا کہ وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہے، یہاں تک کہ میں نے تو اس کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ بھی بڑی مشکل سے پسند کیا تھا، لیکن تحفہ دینے کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میری زندگی کا ایک بھیانک باب کھلنے کا آغاز ہو گیا۔ میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں دل میں بہت سے اچھے خیالات لے کر قدم با قدم آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بیڈ پر بیٹھ کر پہلے اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور پھر اسے منہ دکھائی کا تحفہ دوں گا۔ ابھی میں بیڈ سے 5 قدم کی دوری پر ہی تھا، اچانک ہی اس نے اپنے چہرے سے خود ہی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھا اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ماشاءاللہ۔ لیکن وہ میرے منہ سے اپنی تعریف سننے کے انتظار میں کہاں تھی؟ اس نے تو کچھ سنا بھی نہیں اور بیڈ سے نیچے اتر کر میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس صورتحال پر میں کچھ پریشان ہو گیا کہ وہ نیچے اتر کر کیوں آ کر کھڑی ہوئی ہے، کیسے کوئی بات کہنی ہو۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی آپ کو کوئی بات کہنی ہے؟ تو وہ کچھ دیر تو مجھے گھورتی رہی، پھر ایک دم سے اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ بالکل اچانک ہوا تھا اور میرے وہم و گمانوں میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں بھونچکا کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر باہر کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ میں چاہتا تو جوابی تھپڑ بھی اس کو مار سکتا تھا، لیکن میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کے خلاف ہوں، اس لیے میں نے غصے سے اس کو بازو سے جکڑتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ تم اسی قابل ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دو۔ مجھے لگا کہ اس کا دماغ واقعی میں خراب ہو گیا ہے، یا اس کے گھر والوں نے جھوٹ بول کر ایک نفسیاتی بندی کو میرے پلے باندھ دیا ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بالکل جنونی لگ رہی تھی، میں بالکل موف ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں، اس کو کیسے سمجھاؤں، اس سے کیسے بات کروں، جبکہ وہ تو کچھ سننے کے موڈ میں بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے گریبان کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تم ایک بد کردار انسان ہو، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے۔ اپنے لیے بد کردار کا لفظ سن کر تو میرے سامنے زمین آسمان ہی گھوم گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ اس نے اپنے منہ سے میرے لیے یہ کیسے برے الفاظ نکالے تھے۔ میں تو انتہائی شریف لڑکا تھا اور میری شرافت کی گواہی تو سارا محلہ اور سارا خاندان ہی دیتا، پھر اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا دیا؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں ایک امام مسجد ہوں، مسجد میں امامت کرواتا ہوں، میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تم اتنا بڑا الزام اس پر ہرگز نہیں لگا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ یا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو یا پھر تمہیں کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ مگر اس نے مجھے پیچھے دھکا دے دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق چاہیے، ورنہ میں سارے زمانے میں تمہیں بد کردار مشہور کر دوں گی۔ ابھی طلاق دے دو گے تو میں خاموشی سے چلی جاؤں گی، پھر تم لوگوں کو جیسے چاہے اپنی وجہ دے کر مطمئن کر دینا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ مجھ سے شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے رہی اور مجھے بد کردار بھی کہہ رہی ہے، لگتا ہے کہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ورنہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی کی طلاق نہیں ہوئی تھی اور یہ پہلی رات تھی مجھ سے اس طرح سے مطالبے کر رہی تھی، تو میرا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ گھر میں 100 مہمان آئے ہوئے تھے اور صبح ولیمہ بھی تھا، میں کیا جواب دیتا، لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کرتا؟ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ دیکھو ہم اس معاملے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی بیٹھ کر سکون سے سوچنے دو کہ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن وہ ایک ہی بات پر اڑی ہوئی تھی، میں تمہارے جیسے بد کردار آدمی کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے ابھی اسی وقت طلاق چاہیے۔ وہ چیخنے لگی کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سب مہمان آ جائیں اور مجھے بھی برا بھلا کہیں۔ وہ بار بار میری کردار کشی کر رہی تھی، میرے کردار پر سوالیہ نشان اٹھا رہی تھی، اور یہ مجھے ہرگز بھی قبول نہیں تھا۔
میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تمہیں طلاق لینی ہے تو میں تمہیں بھی اسی وقت طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اپنا منہ بند رکھو اور مجھے سچ سچ بتاؤ، تم مجھ سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ میری طرف زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں شادی پر مکمل راضی تھی، نہ ہی میرا کسی سے افیئر تھا، نہ ہی میں تم سے اس وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں تم سے تمہاری وجہ سے ہی طلاق لے رہی ہوں۔ تم ایک بد کردار انسان ہو جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کر چکا ہے اور خود کو امام مسجد کہتا ہے۔ تمہیں اچھے سے جان گئی ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ میرا منہ مت کھلواؤ اور مجھے طلاق دو تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔ اب تو میرا دماغ بھی پھر چکا تھا اور میں نے سوچا کہ یہ جو کہہ رہی ہے وہ پورا کر دیتا ہوں، اسے بھی تو پتہ چلے کہ طلاق لے کر زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں ابھی اپنے منہ سے طلاق دینے ہی لگا تھا کہ اس نے دراز سے کچھ کاغذات نکالے اور مجھے کہنے لگی کہ یہاں پر دستخط کر دو، یہ طلاق کے ہی کاغذات ہیں۔ میں تو اچھل کر رہ گیا، یعنی کہ اس نے پہلے سے ہی طلاق کے کاغذات تیار کروا رکھے تھے، مطلب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئی تھی۔ یہ مجھ سے طلاق لے رہی تھی کہ غلطی بھی میری ہی لگے، میں بد کردار ہوں اور خود یہ صاف بچ جائے، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں ایسی لڑکی کے ساتھ بالکل بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گا۔ میں نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے جہاں اس نے کہا وہاں پر دستخط کر دیے۔ میں نے ان کاغذات کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو میں بس اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتا تھا، اس کا وجود میرے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے طلاق لے کر میرے کمرے اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوگا، زمانہ مجھے ہی برا بھلا کہے گا۔ میں تو نہ اس لڑکی کو جانتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو، یہ رشتہ مکمل طور پر میرے گھر والوں کی رضامندی سے ہوا تھا۔ یہ میں نے چونکہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور امامت بھی کرتا تھا، تو میری بس یہی خواہش تھی کہ میری ہونے والی بیوی ایک نیک اور باکردار لڑکی ہو۔ باقی مجھے اس کی شکل و صورت یا دولت سے یہاں کسی اور کوئی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے بس نیک سیرت لڑکی ہی کافی ہے۔ اور یہ بات میں نے رشتہ کرتے وقت اپنے گھر والوں کو صاف طور پر بتا بھی دی تھی، اور انہوں نے مجھے تسلی دی کہ انہوں نے بالکل میرے لیے ویسی ہی لڑکی تلاش کی ہے جیسی میں چاہتا ہوں، اور میں نے تو شادی سے پہلے اس کی شکل دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ ہی کوئی تصویر مانگی تھی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ہی اس کو دیکھوں گا، اور اب شادی کے بعد جو میں نے دیکھا اس نے تو مجھے کچھ اور دیکھنے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح میں اپنے باپ اور باقی بہن بھائیوں سے کیسے نظریں ملاؤں گا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری ماں زندہ نہیں، ورنہ وہ تو یہ سب دیکھ کر ویسے ہی مر جاتی کہ اس کے بیٹے کی زندگی کیسے برباد ہو گئی۔ صبح کو میری بہن نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اندر آ کر مجھ سے پوچھنے لگی، بھابھی کہاں پر گئی؟ تو میں نے سپاٹ انداز میں بتا دیا کہ تمہاری بھابھی اور میری طلاق ہو چکی ہے، وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں رکا نہیں اور گھر سے باہر آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ میں اپنے ایک دوست کی طرف چلا آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دن یہاں پر رہوں گا، اور جب یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہی گھر جاؤں گا، تاکہ میں لوگوں کے سوالات جوابات سے تو بچ سکوں۔ میرے دوست کو بھی میرے حالات کا پتہ چلا تو اسے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک ہفتے اپنے دوست کے گھر پر گزار کر جب میں واپس اپنے گھر گیا تو مجھے لگا کہ میرے گھر والے مجھ سے سوال جواب کریں گے اور اس بارے میں پوچھیں گے، لیکن حیرانی ہوئی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ شاید انہوں نے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے اس بارے میں کچھ پوچھنا مناسب بھی نہ سمجھا۔ سب نارمل انداز سے ہی ملے جلے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی ہوگی اور پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ میں مسجد کی امامت تو کرتا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا اپنا کاروبار بھی تھا جس کو میں پچھلے 5 سال سے چلا رہا تھا۔ بہن بھائیوں میں صرف میں ہی رہ چکا تھا، باقیوں کی تو شادی ہو گئی۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے جب تک میری اماں زندہ تھی۔ انہیں میری شادی کا بہت ہی شوق تھا اور انہوں نے تو لڑکیاں دیکھنی بھی شروع کر دی، لیکن پھر اماں کی وفات ہو گئی تو کافی عرصے تک اس موضوع کو چھیڑا بھی نہیں گیا۔ میرا خود بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی شادی کروں، لیکن اب پھر آہستہ آہستہ سب دوست زور دینے لگ گئے، تمہارے بہن بھائی تو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، اب کسی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود ہی لینا چاہیے۔ تو میں نے پھر اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ آپ لوگ میری شادی کا بھی سوچ لیں، اور شرط میں نے بس یہی رکھی تھی کہ لڑکی نیک اور شریف ہو۔
اب پتہ نہیں میرے گھر والوں سے کیسے لڑکی انتخاب میں بھول چوک ہو گئے یا پھر میری قسمت ہی خراب تھی۔ ہر حال میں نے اس سب کو قبول کر لیا اور اپنے کاروبار پر مکمل توجہ دینے لگا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی سے جا کر پوچھوں اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کس بنیاد پر لگایا۔ اگر طلاق لے رہی تھی تو سیدھا سیدھا کہہ دیتی کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی، کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یا کوئی بھی وجہ تھی وہ بتا دیتی۔ میری زندگی میں اتنا بڑا خلا پیدا کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اپنی ہی نظروں میں نہ اٹھ سکوں۔ ایک دن میں انہی سب باتوں کو یاد کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک ہی اسی وقت میرے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ لکھا تھا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی نے تم پر جھوٹا الزام لگا کر تم سے طلاق کیوں لی تو اس وقت اپنے باپ کے کمرے میں چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سوالوں کے جوابات وہیں پر مل جائیں گے۔ یہ پیغام پڑھ کر ایک لمحے کو سن رہ گیا۔ یہ کون ہے جس کو میرے اتنے ذاتی معاملات کا علم ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب رات کے اس پہر میرے باپ کے کمرے میں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں مسلسل شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ میں اس انجان میسج والے بندے کی بات پر بھروسہ کروں یا نہیں۔ پھر اپنے آپ ہی میرے قدم سیڑھیاں اتر کر نیچے اپنے ابا کے کمرے کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی میں نے اپنے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ابا کمرے کے فرش پر گرے ہوئے تھے اور تڑپ رہے تھے۔ ابا کی حالت بہت ہی خراب لگ رہی تھی۔ میں تو دیکھ کر گھبرا ہی گیا۔ میرا شوہر سن کر بھائی اور بھابھی بھی کمرے میں باہر نکل آئے اور میں اسی وقت ان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابا کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کو لانے میں تھوڑی بھی دیر کرتے تو ابا کی جان ہرگز نہ بچائی جا سکتی تھی۔ ابا کی حالت بہت نازک تھی اور انہیں ICU میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ابھی ہم ان سے نہیں مل سکتے تھے۔ ہم بہن بھائی سب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ لگتا تھا کہ ابا کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اگلے دن تھوڑے ہوش ٹھکانے آئے تو پھر مجھے خیال آیا، آخر وہ تھا کون جس نے مجھے ابا کے کمرے میں جانے کو کہا، اور اس نے مجھے یہ کیوں کہا کہ مجھے اپنی بیوی کی طلاق کی وجہ وہاں نظر آئے گی؟ کیا وہاں میرے آنے سے پہلے کوئی موجود تھا یا کوئی اور بات تھی؟ مجھے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ہسپتال میں سبھی ابا کے پاس موجود تھے۔ میں تو کسی کام کا بہانہ کر کے گھر چلا آیا۔ میرا رخ ابا کے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لے لی، مجھے کوئی ایسی چیز مل سکے جس کے پیچھے اس کے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے یوں ہی میری نظر ایک دم سے ڈسٹ بن پر پڑی تو میری ایک دم سے میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ڈسٹ بن مجھے کچھ جانے پہچانے سے کاغذات نظر آئے۔ میں نے دیکھا تو وہ ان کاغذات کے ٹکڑے تھے جن پر میری بیوی نے مجھ سے دستخط کروائے تھے، یعنی کہ ہمارا طلاق نامہ۔ آخر یہ ابا کے کمرے میں کیوں تھا اور یہ ٹکڑے کیوں ہوا تھا؟ یہ طلاق نامہ کس نے پھاڑا؟ کیا میری بیوی یہاں پر آئی تھی اور اس کی وجہ سے ابا کی یہ حالت ہوئی تھی، یا پھر اس نے یہ ابا کو بھجوایا تھا؟ بہت سے سوالات تھے جنہوں نے میرے دماغ میں ہلچل مچا کر رکھ دی، اور اس کا جواب صرف وہی دے سکتی تھی۔ پہلے تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی شکل کبھی زندگی بھر نہیں دیکھوں گا، لیکن ایک بار تو اسے ملنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ طلاق کے پھٹے ہوئے کاغذات میرے ابا کے کمرے کے ڈسٹ بن سے ملنے کا مطلب مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مطلوبہ ایڈریس پر جب میں پہنچا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ کوئی عام سا گھر نہیں تھا، بلکہ اچھا خاصا ایک بنگلہ تھا جس کے گیٹ پر موجود چوکیدار نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ کہنے لگا کہ پہلے اپنی شناخت کرواؤ، میں اندر بیگم صاحبہ سے پوچھوں گا، پھر ہی تم کو اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ اب میں اپنی کیا شناخت کرواتا کہ میں تمہاری بیگم صاحبہ کا سابقہ شوہر ہوں؟ وہ تو شاید یہ سنتے ہی مجھ سے ملنا بھی گوارا نہ کرتی اور مجھے واپس بھجوا دیتی، جبکہ میں ہر صورت اسے ملنا ہی چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہیں باہر انتظار کرتا رہوں گا۔ جیسے ہی وہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلے گی تو اسے آمنا سامنا ہو جائے گا اور میں اس سے بات بھی کروں گا۔ مجھے وہاں پر تقریباً 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا کہ میں نے اسے باہر نکلتا دیکھا، اور اسے دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا۔ جدید تراش خراش کے لباس اور میک اپ میں ملبوس وہ ایک انتہائی ماڈرن لڑکی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو ایک پہلے سے ہی کھڑی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں بیٹھ گئی۔
حیرت کے مارے میرا تو منہ کھلا کا کھلا تھا۔ جب یہ رشتہ طے ہوا تھا تو میرے گھر والوں نے مجھے بتایا تھا کہ لڑکی انتہائی نیک اور شریف ہے، ایک غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہاں پر تو سب الٹا ہی نظر آ رہا تھا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے دھوکہ دیا یا اس لڑکی نے میرے گھر والوں کو۔ آخر جب یہ اتنی امیر تھی تو اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، اور مجھ سے شادی کرنے کی بھی کیا ہی آفت پڑی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج تو میں سب رازوں سے پردہ اٹھانا ہی چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی ایک مشہور تھیٹر کے سامنے رک گئی۔ وہ اندر چلی گئی تو کچھ دیر کے بعد میں بھی اندر جا کر اس کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں نے اس کو اسٹیج پر ایک شو میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تو سانس بھی نہیں آئی۔ ایک تھیٹر کی اداکارہ میرے جیسے بندے کی بیوی بن کر میرے گھر میں آئی اور پھر مجھ سے طلاق بھی لے کر چلی گئی۔ آخر کیوں؟ سب کا کیا مقصد ہے؟ مجھے یاد آیا، اس نے تو اپنے حق مہر کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ضرور اس کی کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کھیل کھیلا۔ اس نے ہم سب کو بے وقوف بنایا تھا، اور مجھے اس بات کا بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تھیٹر سے باہر نکلی تو میں فوراً سے اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ گھبرا سی گئی، پھر انجان بن کر پوچھنے لگی، تم کون ہو اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، ویسے تو میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر تم نے میرے سوالوں کا صحیح سے جواب نہیں دیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ میرا لہجہ سن کر ڈر سی گئی تھی۔ کہنے لگی، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے سوال کیا کہ تم کس مقصد سے میری زندگی میں آئی تھی اور مجھ سے طلاق کیوں لی؟ مجھ پر بدکاری کا الزام کیوں لگایا؟ وہ سکون سے کہنے لگی کہ تمہارے گھر والوں نے ہی کہا تھا، جیسا انہوں نے کہا میں نے تو ویسا ہی کیا تھا، اور تم نے کیا طلاق کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جب ہماری شادی ہی نہیں ہوئی تو طلاق کہاں سے ہو جاتی؟ میں نے الجھن سے اسے دیکھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے، تو کہنے لگی، تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے ساری کہانی بتاتی ہوں۔ میں ایک تھیٹر کی اداکارہ ہوں، یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ ایک دن تمہارے بھائی اور بھابھی میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ مجھے اداکاری کرنی ہوگی، بدلے میں وہ مجھے بہت سارے پیسے دیں گے۔ اب اداکاری یہ تھی کہ میں دلہن کا روپ دھار کر تمہارے کمرے میں بیٹھ جاؤں گی۔ جیسے ہی تم آؤ گے تو میں تم پر بدکاری کا الزام لگا کر تم سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، اور میں نے وہی کیا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، اور جن کاغذات پر میں نے تم سے دستخط کروائے تھے وہ طلاق کے تو تھے ہی نہیں۔ تمہارے بھائی بھابھی نے مجھے کہا کہ میں طلاق کے کاغذات کا بول کر تم سے دستخط کروا لوں، کیونکہ تم اس وقت شدید غصے میں ہوگے تو تم بغیر پڑھے ہی دستخط کر دو گے، اور ویسا ہی ہوا۔ میرا کام بس اتنا سا ہی تھا، تمہارے کمرے سے باہر نکل کر میں نے وہ کاغذات تمہارے بھائی بھابھی کو دیے اور ان سے اپنے کام کی رقم لی اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ اب کبھی تم لوگوں سے آمنا سامنا نہیں کروں گی، لیکن پرسوں رات مجھے کچھ رقم کی ضرورت پڑی تو میں نے سوچا کہ میں تمہارے بھائی اور بھابھی کو بلیک میل کر کے ان سے رقم لوں گی، اور اگر انہوں نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں تمہیں سب سچ بتاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں چوری چوری تمہارے گھر میں داخل ہوئی، مگر جانتے ہو میں نے وہاں پر کیا دیکھا؟ تمہارا بھائی اور بھابھی تمہارے باپ سے جھگڑا کر رہے تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے ہاتھ سے وہی کاغذات چھینے جو میں نے طلاق کا کہہ کر تم سے دستخط کروائے تھے۔ تمہارے باپ نے وہ کاغذات پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ یہ سب دیکھ کر تمہارے بھائی اور بھابھی سے برداشت نہیں ہوا، وہ تمہارے باپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسی دوران تمہارے باپ کی طبیعت بگڑنے لگی، لیکن وہ بجائے اس کو ہسپتال لے جانے کے وہیں پر تڑپتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تمہارا باپ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ میرے پاس تمہارا نمبر بھی تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے نمبر سے اس طرح کا میسج بھیجا کہ تم اسی وقت دوڑتے ہوئے کمرے میں چلے آؤ، ورنہ ویسے شاید تم میرا میسج اگنور کر دیتے اگر تمہیں بتاتی کہ میں ہوں کون۔ اس کی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی اور بھابھی اس حد تک بھی گر سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا۔ میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کر کے بھی انہیں سکون نہیں ملا کہ میرے باپ کی بھی جان لینے کے لیے وہ تل گئے، لیکن آخر کیوں؟ میں بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا اور ان بھائی کو گریبان سے پکڑ کر کہا کہ میں سب جان گیا ہوں،
اب مجھے بتاؤ گے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو کہنے لگا پچھلے 5 سالوں سے ہم تمہارے ہی دیے ہوئے پیسوں سے گزارا کر رہے تھے. ہماری وجہ سے ہمارا گھر چلتا ہے، تمہاری وجہ سے، اس لیے ہم نے کبھی تمہاری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں. اب تم نے شادی کا سوچا تو ہمیں ڈر لگ گیا کہ تمہاری بیوی آ کر تمہیں ہم سے دور کرے گی، اور جو پیسے ہمیں ہر مہینے تم سے ملتے ہیں وہ چھین جائیں گے. گھر بھی جو تم نے اپنے نام پر لے رکھا ہے، ہم اسے شروع سے ہی اپنے نام کروانا چاہتے تھے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری شادی ہو، اس لیے ہم نے تمہاری شادی کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہوئے اس تھیٹر اداکارہ کو اس کام پر راضی کیا. وہ کاغذات گھر کے ہی تھے جن پر تم نے طلاق نامہ سمجھ کر دستخط کیا تھا. کچھ ٹھیک ہو گیا، گھر اور کاروبار بھی ہمارے نام پر ہو گیا. لیکن ابا نے اس دن ہماری باتیں سنی. انہوں نے وہ کاغذات پھاڑ کر پھینک دیے، جس پر ہمیں بہت غصہ آیا اور ہم اتنے لالچی بن گئے کہ اسی حالت میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئے. اتنا لالچی پن! میں تو دھک رہ گیا تھا. انہوں نے جو کیا تھا اس کے بعد نہ تو ابا ان کی شکل دیکھنا چاہتے تھے اور نہ ہی میں. ابا نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا. یقین نہیں آتا تھا کہ اپنے سگے رشتے بھی دولت کے لالچ میں یوں خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی یا بہن کی زندگی برباد کرنے میں ایک پل بھی نہیں سوچتے. میری تو کچھ عرصے کے بعد ایک نیک اور شریف لڑکی سے شادی ہو گئی، لیکن ان کو اتنی جلدی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنے حصے کی سزا بھگت کر راہ راست پر نہیں آ جاتے.